बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। नाज़रीन, आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है जी मूली के फ़वाइद के मुतालिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जिसमें हमारे लिए फ़वाइद पोशीदा न रखे हों। ये और बात है कि हम जानते ना हों। तो नाज़रीन, मूली के 10 ऐसे फ़वाइद आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनको जानने के बाद आप मूली को कम कीमत समझ के या फजूल समझ के जो है वो इसे आप इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा है जी इसका बवासीर के मुतालिक। ऐसे मरीज़ जो साल हर साल से बवासीर की तकलीफ़ से दो चार हैं और किसी भी दवा से उन्हें मुस्तकिल शिफा हासिल नहीं होती, तो मूली उनके लिए बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो अगर बवासीर खूनी है तो खूनी बवासीर में आप सिंपल मूली को छील लें और सुबह खाली पेट आप हल्का नमक लगा के इसे खा जाएं। 2-3 दिन जैसे आप खाते हैं रेगुलर, तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर बादी बवासीर है, मस्से हैं और आप इसको 4 से 6 माह पाबंदी से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह जितनी भी पुरानी बवासीर होगी आपको यकीनी शिफा हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि 4 से 6 माह मूली इस्तेमाल कैसे की जाए। मूली तो इसका सीज़न बड़ा मुख्तसर होता है और थोड़े जैसे मतलब सीज़न इसका गुज़रता है और उस गुज़रने के बाद मूली पक जाती है, खाने के काबिल ही नहीं रहती, ये अंदर से बिल्कुल फोम की तरह हो जाती है। तो इसका नाज़रीन 2 इसके हल हैं, मैं दोनों आपके गोश गुजार कर देता हूँ। पहला तो ये है कि आप इसे सुखा के रख लें। जैसे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों को हम सुखा के महफूज कर लेते हैं और उनका मौसम गुज़र जाने के बाद जब वो ताज़ा नहीं मिल पा रही होती, तब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप मूली का सफ़ूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आप काली मिर्च और नमक मिला के वो इस्तेमाल कर लें। और दूसरा तरीका है इसका कि आप मूली का मुरब्बा तैयार करें। मूली का मुरब्बा तैयार करने का नाज़रीन तरीका ये है कि आप इसे सिंपल काट लें। काटने के बाद आप इसे देसी घी में हल्का सा भून लें, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा भूनने के बाद आप मूली का रस लें। मूली के रस में आप चीनी शामिल करें और इसका आप शीरा बनाएं और फिर ये भुनी हुई मूली आप उसमें शामिल कर दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि इसमें शीरा बहुत बेहतरीन बना हुआ होना चाहिए। इस हवाले से YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उसमें समझ सकते हैं कि चीनी का बेहतरीन सिरप कैसे तैयार किया जाता है। बाद में जब आप इसको उसमें शामिल करके रख देंगे तो ये 4-5 दिन 6 दिन के बाद ये खाने के काबिल हो जाता है और साल हर साल के लिए ये ख़राब भी नहीं होता। अब इसके दूसरे फ़ायदे पे आते हैं। दूसरा फ़ायदा है जी बहरापन। बाज़ लोगों को कम सुनाई देता है, बाज़ लोगों को बिल्कुल सुनाई नहीं देता। बिल्कुल हुकूमत की तरह होते हैं वो लोग कि जो मर्ज़ी चिल्लाते रहें लोग, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो ऐसी सूरत में आप मूली का पानी और तिली का तेल बराबर वज़न में लें और इनको मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ाएं। जब पानी मुकम्मल जल जाए और तेल बाकी रह जाए तो आप 3 तह वाले कपड़े से इसे अच्छी तरह छान लें और रात को सोने से पहले 2-2 कतरे दोनों कानों में या एक कान में, जिसके साथ भी मसला है, आप उसमें रात को सोने से पहले 2 कतरे डालें। चंद दिन में आपका बहरापन जो है वो इंशाल्लाह जाता रहेगा। अब आते हैं जी तीसरे फ़ायदे पे। तीसरा फ़ायदा है जी यरकान के मरीज़ों को। ऐसे मरीज़ के जिनको पीलिया हो गया है, आंखें पीली हैं, ज़र्द हैं, ज़बान ज़र्द है और पीला यरकान भी कहते हैं इसको, जॉइंटिस भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो पीलिए में मूली को आपने करना ये है कि आप बारीक पिसी हुई फटकड़ी लें सफ़ेद, और मूली को काट के आप बिल्कुल यानी एक जैसे 2 उंगलियों की चुटकी होती है, ऐसे एक चुटकी लेके आप मूली पे
یہ پسی ہوئی باریک پھٹکڑی ڈالیں اور صبح خالی پیٹ آپ کھائیں. چند دن کھانے سے آپ کی آنکھوں کی رنگت واپس بحال ہو جائے گی اور آپ کا یرقان جاتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں اس کے چوتھے فائدے پہ. تو چوتھا فائدہ ان مریضوں کے لیے ہے جو قبض کے درینہ مریض ہیں اور ان کی قبض ٹھیک نہیں ہوتی، خاص طور پہ معدے میں خشکی ہے بہت زیادہ اور پخانہ جو آتا ہے وہ بالکل خشک آتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مولی کا سلاد روزانہ دوپہر میں ضرور استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو ریگولر استعمال کرنے سے آپ کی قبض انشاءاللہ جاتی رہے گی. اچھا جی. اب 5ویں نمبر پہ مولی کا فائدہ ان لوگوں کو ہے جن کے بال اڑ چکے ہیں. ناظرین، کچھ لوگوں کے بال خاندانی طور پہ غائب ہو جاتے ہیں تو وہ تو ان کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کے بال خاندانی طور پہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی والد کے اور دیگر جو ددیحال ہے تمام کے بال ہیں، اور اگر کسی کے بال جھڑ رہے ہیں ایسی صورت میں تو اسے چاہیے کہ سر کو منڈوا کے مولی کے رس کو سر پہ اپلائی کریں. کچھ دن آپ ریگولر استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بال آپ کے واپس اگنا شروع ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بالکل بند ہو جائیں گے. اچھا جی. اب اگلے فائدے پہ آتے ہیں. اگلا فائدہ ہے جی پیشاب بند ہو جانا. خدا نہ خواستہ کسی کا پیشاب اگر بند ہو جائے، ٹھیک ہے، پیشاب نہ آ رہا ہو، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہے، تو آپ مولی کا رس نچوڑیں. مولی کا رس نچوڑ کے اس میں آپ ہلکا سا نمک حسب ذائقہ جیسا آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ شامل کریں اور مریض کو پلا دیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہ کام ہر 30 منٹ کے بعد کرنا ہے اور 1 کپ سے لے کے 1.5 کپ تک، 2 کپ تک بھی آپ پلا سکتے ہیں. اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ، کوئی نقصان نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے آپ پہلی خوراک دیں گے اس پہ، ادروائز دوسری خوراک پہ پیشاب ضرور کھل کے آ جائے گا اور پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی. اچھا جی. اب آتے ہیں تیسری چیز پہ. اگر کسی کی تلی بڑھی ہوئی ہے، بعض لوگوں کی تلی بڑھ جاتی ہے اور مستقل یہ مسئلہ رہتا ہے کہ کبھی کوئی دوا استعمال کی، تھوڑا بہت اثر ہو گیا تو ٹھیک ہو گئی، ادروائز پھر تھوڑے دنوں کے بعد تلی دوبارہ بڑھ گئی. تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ مولی کو چھیل کے رکھیں، چھیل کے کاٹ کے صبح کے وقت باریک پسا ہوا ٹھیکری نوشادر 2 چٹکیاں وہ مولی پہ ڈالیں اور صبح خالی پیٹ کھا جائیں. انشاءاللہ اس سے ان کی تلی بڑی ہوئی کچھ ہی دنوں میں بالکل واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی. اچھا جی. اب اگلے فائدے پہ آتے ہیں. تو اگلا فائدہ ہے جی پتھری کے مریضوں کے لیے. ایسے لوگ کہ جن کو گردے میں پتھری بنتی رہتی ہے اور خارج یا بعض اوقات آسانی سے خارج ہو جاتی ہیں لیکن بعض پتھریاں بہت مشکل سے خارج ہوتی ہیں. تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ مولی کے پتوں کا رس اور مولی کا رس یہ برابر آپ ملا کے اس میں آپ کالی مرچ شامل کریں حسب ذائقہ اور نمک شامل کریں. اس کو آپ صبح خالی پیٹ پی جائیں. چند دن پئیں، انشاءاللہ آپ کے گردوں کو یہ بالکل دھو کے رکھ دے گی. گردے میں پتھری کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا. اچھا جی. اب آتے ہیں اس کے اگلے فائدے پہ. تو ناظرین کرام، اگر بچھو کا زہر خدا نہ خواستہ کسی کو بچھو کاٹ لے تو آپ مولی کے جو بیج ہوتے ہیں یہ باریک پسے ہوئے آپ پانی کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا کے آپ لگا بھی دیں اور پانی کے ساتھ مریض کو کھلا بھی دیں. چند سیکنڈ میں انشاءاللہ جو ہے وہ بچھو کے ڈنگ کا جو درد ہے وہ جاتا رہے گا. اور یاد رکھیں کہ بچھو کا جو کانٹے کا درد ہوتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے اور میں نے اچھے لوگوں کو اس میں روتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلے فائدے پہ آتے ہیں. تو اگلا فائدہ ہے پیٹ میں کیڑوں کے متعلق. بعض لوگوں کے، بچوں کے یا بڑوں کے اگر پیٹ میں کیڑے ہیں تو انہیں چاہیے کہ مولی کے چھلکے سکھا کے رکھ لیں. مولی کے چھلکے سکھا کے پیس کے اس کا پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کرنے کے بعد آپ اس کا بڑوں کو 1 چائے کا چمچ اور چھوٹوں کو آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار گرم پانی کے ساتھ دیں. چند دن دینے سے انشاءاللہ آپ کے تمام پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو کے جسم سے خارج ہو جائیں گے. اچھا جی. اب اس کے اگلے فائدے پہ آتے ہیں. تو وہ فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چہرے پہ مختلف طرح کے داغ پڑ جاتے ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو بہت زیادہ کریمیں استعمال کرتے رہتے ہیں اور کریموں سے چہرہ بگاڑ بیٹھے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ مولی کے رس کو کم از کم دن میں 3 سے 4 بار چہرے پہ ملیں
اور اس کے لیے ہر دفعہ مولی آپ تازہ لیں اور جتنا حصہ مولی کا آپ استعمال کریں وہ کاٹ دیں، باقی آپ فریج میں رکھ دیں، وہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر دفعہ یہ مولی جو ہے وہ نہیں استعمال کریں۔ اچھا، آخری فائدہ ہے جی ہچکی کے مریضوں کو، کہ جن کی ہچکی نہ رکتی ہو، ٹھیک ہے جی، ایسے مریض جن کی ہچکی کسی دوا سے نہ رکتی ہو، ان کو چاہیے کہ وہ مولی کے پتوں کا رس اور مولی کا رس، ٹھیک ہے جی، ان دونوں کو برابر وزن میں لے کے مکس کریں اور اس میں چند قطرے روغن زیتون کے شامل کر کے مریض کو پلا دیں۔ فوری طور پہ یہ ہچکی کو روکنے میں بہت زبردست اس کا اثر ہے۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے ناظرین کرام، رات کو مولی کھانے سے آپ نے گریز کرنا ہے کہ رات کو مولی بالکل نہ کھائیں۔ اس کے علاوہ مولی کے ساتھ سرکے کا استعمال بالکل نہ کریں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ رات کو مولی نہیں کھانی، اسی طرح سے آپ نے رات کو مولی کے ساتھ اپنا مولی کے علاوہ سرکہ اور دہی کا استعمال بھی بالکل نہیں کرنا، یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔